ایمان کو بڑھانے کے لیے تیسرا ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھنا سننا۔ ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ پہلے انہوں نے ایمان کے اوپر محنت کی، بہت آزمائشیں آئیں۔ جب ان کا ایمان بن گیا پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اس امت میں جو مقام صحابہ کو اللہ نے دیا، ہر اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دنیا کے مال و دولت اور بادشاہی کے اعتبار سے، سب اعتبار سے اللہ نے جو صحابہ کو دیا وہ بعد والوں کو نہ ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تسخیر عطا ہو گیا۔ مقام تسخیر کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز پہ اللہ کی طرف سے ایسے بندے کو حکومت مل جایا کرتی ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آگ نکلی۔ آپ نے ایک صحابی سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا جاؤ اس آگ کو واپس کر کے آؤ جہاں سے نکلی ہے۔ تو آپ نے جو ایک کپڑا ہوتا ہے نا کندھے کا، اس کو چھانٹا بنایا اور آگ کو یوں پیچھے کرتے تھے وہ پیچھے جاتی تھی۔ آپ ایسے اسے پیچھے کر رہے، وہ پیچھے ڈر کے پیچھے جا رہی ہے، پھر اپنے اصل مقام کے اندر چلی گئی۔ تو آگ کے اوپر حکومت۔ فاروقی دور میں زلزلہ آیا، زمین ہلی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارا اور کہا کہ اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل کو قائم نہیں کر دیا؟ ہلتی زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا۔ آگ بھی بات ماننے لگی، زمین بھی بات ماننے لگی۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، بات چل رہی، اچانک ایک ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ کسی دور مقام پہ جہاد کر رہے تھے اور دشمن پیچھے پہاڑ کی طرف سے آنے کا پلان کر رہا تھا۔ یہ تو یہاں مدینے میں بیٹھے تھے اور یہاں لوگوں سے بات ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اچانک کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پیچھے پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ پیچھے دشمن پلاننگ کر رہا تھا، وہ جب پیچھے ان کو وہاں آواز پہنچی، یہ مدینے میں ہے، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں، کمیونیکیشن کی کوئی چیز اس وقت تک سامنے نہیں آئی تھی۔ آپ نے آواز دی، اللہ نے ہواؤں کے ذریعے، اللہ نے اپنی قدرت سے وہ آواز وہاں پہنچا دی اور انہوں نے باقاعدہ امیر المومنین کی آواز کو سنا اور پھر اس کو سمجھا اور مانا۔ تو آگ پر حکم چلا، زمین پر چلا اور ہوا پہ چلا۔ چوتھی کیا چیز باقی رہ گئی؟ پانی۔ پانی کا سلسلہ کیا ہے؟ دریائے نیل جو ہے نا، وہ مصر فتح ہوا تو دریائے نیل بھی اسی میں تھا۔ دریائے نیل خشک ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے امیر لشکر کو کہا جناب ایک جوان بچی جب تک اندر نہیں ڈالی جائے گی، اس کو بھینٹ نہیں چڑھائی جائے گی، پانی کوئی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہیں اور ان فضول چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی یقین نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر مصر تباہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں پانی ملے گا۔ کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے خط لکھا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی یہ حالات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، گویا یوں لکھا، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے تو چل۔ جب یہ خط پہنچا وہاں کے لوگ بھی کہ یہ کیا، کیسے لوگ آ گئے، یہ خط کیا کرے گا، اور وہ لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط جب دریائے نیل میں ڈالا گیا تو اس زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہ دریائے نیل جو عورت کی، بچی کی بھینٹ کے بغیر پانی نہیں دیتا تھا، وہ اس کے بعد چلنا شروع ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن وہ دریائے نیل کبھی رکا نہیں۔ اس کی بہتی ہوئی پانی، اس کی بہتی ہوئی لہریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے فریرے لہرا رہی ہوتی، کبھی بھی نہیں رکا۔ پہلے ہر وقت تھوڑے دنوں بعد یہ معاملہ ہوتا تھا، اس کے بعد آج 1400 سال ہو گئے یہ نہیں رکا، اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں ایک مرتبہ صحابہ تھے اور وہ درندوں کا مقام تھا، جو مقامی لوگ تھے نا، بربر قوم تھی، انہوں نے سوچا درندوں میں ہی تو رہ نہیں سکیں گے۔ جب رات کا وقت آیا تو صحابہ میں سے ایک کھڑے ہوئے، کہنے لگے جنگل کے جانوروں کو خطاب کر کے فرمایا آج یہاں محمد کے غلاموں کا بسیرا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔
آج رات یہاں محمد کے غلاموں کا بسیرا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، ہر کھلی آنکھ نے اس وقت دیکھا کہ شیر اپنے بچے کو منہ میں لیے جا رہا ہے، چیتا اپنے بچے کو منہ میں لیے جا رہا ہے، ادھر سانپ جا رہا ہے، ادھر فنا دوڑ رہا ہے۔ سارے جنگل کے درندوں نے، جنگلی جانوروں نے جو موذی تھے اس جنگل کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کو اللہ نے مقام دیا۔ جب اس قوم نے یہ دیکھا تو اگلے دن آئی، کہنے لگی ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو، ہم بھی کلمہ پڑھتے۔ تو صحابہ کی اس کرامت کو دیکھ کے وہ قوم مسلمان ہو۔ آج ہمارے عمل کو دیکھ کے ہمارے گھر والے مسلمان نہیں ہو پاتے صحیح۔ صحابہ کی کیا شان تھی عمل کی کہ ان کے بازار میں یہودی داخل ہوتا، وہ یہودی ان کے کردار اور عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے بازاروں میں مسلمان داخل ہوتا ہے، ایک طرف سے داخل ہو کے جب واپس نکلتا ہے گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ تو صحابہ کے واقعات کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے ایمان بڑھے گا۔ آج ہم خدا کی نہیں مانتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے چھوٹے ہمارے نہیں مانتے، بیٹے نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، بہو نہیں مانتی، ملازم نہیں مانتے، ہماری کوئی نہیں مانتا بات۔ وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے۔ ہر آدمی اس کے اوپر غور کرے، وہ جوان ہو یا بوڑھا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، میں نے یہ دیکھا میرے چھوٹوں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی، میرے ماتحتوں میں سے۔ آج اگر ہم نماز قضا کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے کسی بھی انداز کی، تو کیا چھوٹ جائیں گے؟ پھر رونا پڑے گا، اس وقت آنکھوں کے اوپر رومال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم اللہ کے در کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، 100% پکے مسلمان بن جائیں، اللہ اپنی مخلوق کو ہمارے لیے مطیع بنا دیں گے، فرما بردار بنا دیں گے۔ ہمیں اللہ کا فرما بردار پورا ہونا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانیں نہ مانیں ہماری مرضی، اور لوگ ہماری مانیں ہماری چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پہلے اللہ کی پوری ماننی ہوگی، پھر ہماری مانی جائے گی۔